इलेक्शन की तारीख देना सदर का हक, आईनी हक होता है? नहीं, सदर से कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन जस्ट रिवॉल्व्स अराउंड द इलेक्शन कमीशन। मियां नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस आए हैं उसके बाद बेटे ये यकीनी हो गया है कि अब इलेक्शन होंगे और वो बार बार मुस्लिम लीग नून भी मुतालबा कर रही है। आप 100 एतराज़ करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, उनकी हुब्बुल वतनी पे और उनकी सियासी जद्दोजहद पे आप इनकार नहीं कर सकते। जैसे ज़राई साहब की सेहत ठीक होगी वो लाहौर तशरीफ आएंगे तो वो और उनके फर्जंद अर्जुमन जो हैं बिलावल साहब वो मियां नवाज शरीफ से मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एडिटोरियलिज्म के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं बिस्मा इनाया। हर रोज़ की तरह आज भी टॉप स्टोरीज़ पे बात करेंगे। जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उसमें इलेक्शन के हवाले से बड़ी एक तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं। उसके अलावा हमने देखा कि थोड़े दिन पहले सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने एक पैगाम कहा कि शायद मुलतवी हो जाए, जिस पर फिर प्रेस रिलीज़ इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई और उन्होंने इस बात की तरदीद करते हुए कहा कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियाँ जो है वो मुकम्मल तौर पर आ जाएंगी सामने। इसी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में 2 नवंबर को समाअत भी की जाएगी। हमारे साथ इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार नईम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि सर बिलाखिर कब हमें इलेक्शन की तारीख मिलेगी? बेटा ये जो सदर साहब का रोल है ना जी, पहले उस पर मेरे ख्याल हम गुफ्तगू कर लें, ठीक है। फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि इलेक्शन किस तरीके पे और क्या होंगे। सदर साहब जो है ना उनका ताल्लुक एक मखसूस सियासी जमात से है जी, वो पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस के ज़रिए बरसे इक़्तिदार आए थे। एतमाद का वोट भी उनसे लिया जी, कराची के रहने वाले हैं, प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े समझदार हैं, उनके ताल्लुकात भी बहुत है, ख़ानदान भी बड़ा अच्छा है, एक अच्छे बड़े खानवादे से ताल्लुक़ है उनका। लेकिन उनका मसला ये है कि उनकी सियासी सोच एक जमात तक महदूद है। ठीक, बाज़ औक़ात उन पर उनकी जमात का प्रेशर होता है, बाज़ औक़ात उनकी वो सोच गालिब आ जाती है, ठीक, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि वो हर दूसरे दिन एक ऐसा मामला सामने ले आते हैं जिससे ये साबित हो कि वो पार्टी के बड़े जो हैं वो बाएतमाद और उनके मुफाद का ख्याल रखने वाले शख्स हैं। सर यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, वो ये है कि कहा जा रहा है कि इलेक्शन की तारीख देना सदर का हक, आईनी हक होता है? नहीं, सदर से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। इलेक्शन जस्ट रिवॉल्व्स अराउंड द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है आइन के तहत और इलेक्शन कमीशन तीसरी बार वजाहत कर गया। ठीक है, उन्होंने ये वजाहत की है आज, लेटेस्ट वजाहत जिसकी आप तस्करा आपने किया अभी, वो वजाहत ये है, उस वजाहत में उन्होंने कहा है कि इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल हैं, फरिश्ते जो हैं उनकी तारीखों का ऐलान हो गया है, ठीक, वो फरिश्ते 2-3 दिन बढ़ाए हैं उन्होंने, उन फरिश्तों के फौरी बाद जो है ना इलेक्शन का नया प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। और ये गालिब इम्कान है इस अमल का, गालिब इम्कान कह रहा हूँ कि ये जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे। ठीक है, जो भी आखिरी इतवार बनता है। फैसला क्या होना है? फैसला ये होना है कि आइदर ये इलेक्शन कौमी और सूबाई असम्बली के एक ही रोज़ करवाए जाएं या 2 मुख्तलिफ रोज़ में करवाए जाएं। 2 अय्याम अगर होंगे तो अभी पता लग जाएगा, लेकिन ये भी इलेक्शन यहाँ पर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि डेमोक्रेटिक एक कंट्री हो, उसमें इलेक्शन होने ना होने इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए। क्या बाकी मुल्कों में भी ऐसी कोई सूरत नहीं बेटे, ऐसा कतन नहीं है। ये हमारे इलेक्शन 1.5-2 साल पहले ही लेट है। जी, वही तो, ये लेट हो गए। दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बाज़ इदारे भी ऐसे हैं, मसलन वकला के इलेक्शन, बार्स के इलेक्शन, लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन, डॉक्टर्स की तंजीमों के इलेक्शन, बहुत सी तंजीमें हैं, कई ऐसी भी हैं जो लेट करती हैं, लेकिन बहुत सी तंजीमें ऐसी हैं। हमारे यहाँ बाज़ इदारे ऐसे हैं जिनके इलेक्शन बर वक्त होते हैं और उनका तो टेनोर भी 1 साल का है, सही है, उनकी आईनी मुद्दत साल की है, उन यूरोप में भी यही ज़्यादातर होता है। जी, तो अब इसका ये तकाजा बिल्कुल दुरुस्त है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा कि इलेक्शन करवाए जाएं। उस दौरान दूसरी सियासी जमातें जो है ना, मसलन पीडीएम के सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन डिले कर, हालात अच्छे नहीं, पहले इस्लाहात की जाएं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस आए हैं उसके बाद बेटे ये यकीनी हो गया है कि अब इलेक्शन होंगे और वो बार बार मुस्लिम लीग नून भी मुतालबा कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, एएनपी, पीटीआई तो ऑलरेडी कर रही है। पीटीआई के दोनों जो हिस्से हैं पार्लियामेंटेरियन का और इस्तेहकाम पाकिस्तान, वो भी बेटे कर रहे हैं। ये मुतालबा इलेक्शन कमीशन तक पहुंच रहा है डेफिनेटली, और इलेक्शन कमीशन बहुत सीरियसली इस पर गौर कर रहा है, बड़ी संजीदगी के साथ, और मेरा ख्याल है कि वो आजकल में हतमी तारीख का ऐलान भी कर दें। सर इसी पे मैं ये पूछना चाहूँगी, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से निगरान वज़ीर आज़म ने ये पैगाम दिया है कि मोर और लेस सबके पास लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है। तो वो उसको किसी प्रोविंशियल लेवल पे कह रहे थे कि या फिर ओवरऑल कह रहे हैं?
دیکھیے انہوں نے پہلے آج سے 4-5 دن پہلے جب وہ غیر ملکی دورے سے واپس آئے تھے اور اقوام متحدہ میں گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا وہ پرووائڈ کریں ایک طرف. دوسری طرف اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ موجود ہے جی، یہی تو. لیکن لیکن لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر موجود ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے قائدین ان کی ABC 3 کیٹیگریز کی قیادت جو ہے وہ پابند سلاسل ہے جی تو ان پہ مقدمات بھی درج ہیں، وہ روپوش بھی ہیں. جی 9 مئی کی تلوار بھی لٹک رہی ہے ان پہ، تو ان کو لیول پلینگ فیلڈ کیسے دی جائے گی؟ یہ ایک بات جو ہے نا یہ چل رہی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جہاں صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں یا خواہش کرتے ہیں، جہاں خود اعلان کرتے ہیں، اس سے زیادہ بہتر ہوگا کہ وفاقی حکومت یہ تاثر ختم کرنے کی کوشش کرے کہ لیول پلینگ فیلڈ موجود نہیں ہے. دیکھیں آپ 100 اعتراض کریں پاکستان پیپلز پارٹی پر، ان کی حب الوطنی پہ اور ان کی سیاسی جدوجہد پہ آپ انکار نہیں کر سکتے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے. 10 مرتبہ آصف زرداری نے کہا ہے، ان کے فرزند جو ہیں بطور وزیر خارجہ کہتے رہے، اب بھی کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری، وہ بار بار یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے. اور یہ لیول پلینگ فیلڈ کا کہتے کیا ہیں، یہ جملہ بھی بلاول کا ہے، یہ انہوں نے متعارف کرایا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کہ آپ جب الیکشن لڑ رہا ہو کوئی بھی شخص تو اس کو یکساں مواقع فراہم کریں. لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ مریم نواز نے سب سے پہلے یہ ٹرم استعمال کی تھی لیول پلینگ فیلڈ. نہیں بلاول بھٹو صاحب کے جواب میں کی تھی. ٹھیک ہے. مریم نے یہ کہا تھا کہ بلاول صاحب کا میرے معاصر یہ انہوں نے ان کا یہ مطالبہ جو ہے اس پہ غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے اور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب وہ مطالبہ بلاول کا تھا، ابتدا آغاز ان کا تھا، لیکن اس میں سب سے اہم بات کیا ہے، یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی، تاثر کیوں ابھر رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی. دیکھیں پہلوان 2 آپ اکھاڑے میں اتاریں اور ایک کی مشکل کس دیں اور دوسرے سے کہیں کہ یار اس کو ہرانا تو وہ ہرا ہی دے گا نا. تو یہ آپ دونوں پہلوانوں کو 4 کو 10 کو جن کو اکھاڑے میں اتارنا ہے ان سب کے لیے یکساں مواقع فراہم کریں. ٹھیک ہے. اور ان میں سے دیکھیں ایک شیخ رشید صاحب کو میں 3-4 بار ہم اپنے پروگرام میں ٹریبیوٹ پیش کر چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں معافی دلاؤں گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ انتخابی نتائج اچھے آئیں، جمہوریت مستحکم ہو اور ہر شخص اسے تسلیم کرے، ہر جماعت ہارنے والے بھی تسلیم کرے، الیکشن تب اچھے ہوتے ہیں نا. پھر آپ غیر ملکی جو مبصرین ہیں ان کو بلا رہے ہیں تو ہر شخص کو یکساں مواقع فراہم کریں اور جمہوریت کا اصل حسن ہی ہے. ٹھیک ہے سر. جب مولانا کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں PTI کی تو بڑی مفاہمت کے بارے میں آوازیں گونجی کہ مفاہمت ہو رہی ہے، لیکن ابھی اسد کیسر جو ہیں انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ان کا جو امامت میں نماز ادا کرنا اس کو بڑا عجیب طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ مذہب اور سیاست کو الگ رکھنا چاہیے. تو یہ دونوں پارٹیز ایک ہی ملاقات پہ مختلف موقف کیوں دے رہی ہیں، یہ پوچھا. بیٹے ہمارا کل کا جو پروگرام تھا اس میں نے کہا تھا کہ بعض اخلاقی معاملات ہیں، بعض روایات ہیں، بعض رسوم ہیں، وہ ان کے ایک خاتون کی تعزیت کے لیے گئے تھے، فضل الرحمان صاحب کی ہمشیرہ، ان کی تعزیت کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے نماز پڑھ لی. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا ہے نا وہ بعض معاملات کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے. سر بڑھا چڑھا کے نہیں، JUI کے ایک رہنما نے یہ کہا ہے کہ JUI کے رہنما نے تو کہا نا، انہوں نے ہینڈ آؤٹ بھی جاری کیا، پریس ریلیز کی تھی اور وہ تصویر بھی انہیں کی، دیکھیں شیئر تو انہوں نے کی نا، وہی لوگ موجود تھے عورتوں کے ساتھ، انہوں نے شیئر کی اور یہ ایک اچھا جسچر ہے. دیکھیں تصویر میں مولانا فضل الرحمان سب سے بڑے عالم دین ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جو موجود ہیں جتنے مقتدی ہیں ان کی اقتداء میں ان کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں، تو کوئی بری بات اس میں ہے کیا؟ اگر ہاں اس کی جو اگر خدا نہ کرے اس کو ایک تشہیر کے اینگل سے لیا گیا تو وہ غلط ہے. نماز کی ادائیگی تشہیر نہیں ہے، یہ خبر اچھی ہے، بطور خبر اچھی ہے یہ کہ جی مولانا فضل الرحمان اور PTI والے شیر و شکر ہو گئے، یہ اچھی خبر ہے کہ وہ مل گئے. امامت میں نماز ادا کی، اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. سر یہ پہلے بھی دونوں آج ٹرائبل ہیں ایک دوسرے کے، اور بڑی ایک دوسرے کے خلاف لگتا نہیں تھا کبھی مل بیٹھیں گے. اس کے بعد یہ ساری صورتحال میں اگر دونوں پارٹیز مختلف موقف لا رہی ہیں تو یہ آگے ان دونوں کی مفاہمت چلے گی یا نہیں؟ کون سی بیٹے کہہ رہے ہو آپ؟ یہ JUI اور PTI. بیٹے بات سنیں، میں نے کل یہ کہا تھا یہ JUI یا PTI کا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں دونوں جو ملے ہیں نا، فضل الرحمان صاحب بھی اور دوسرے اسد کیسر بھی، وہ دونوں کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. اور یہ پختونوں کی جو روایات ہیں
اس کے تحت کوئی معیوب یا عجوبہ نہیں ہے. ٹھیک یہ بیٹے روٹین کی بات ہے. وہ جو ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جمہوریت کا جو حسن ہے کہ وہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھیں. جی. رسوم و رواج دیکھیں, شادی بیاہ پہ جانا, غمی خوشی میں شریک ہونا, جی, یہ اس کا ایک پارٹ تھا. ہاں, اگر اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے یا سیاسی راہ کی ہمواری کے لیے, میں کہتا ہوں مقاصد نہ ہو, راہ کی ہمواری کے لیے استعمال کیا گیا تو بری بات بھی نہیں ہے. اس سے اگر برف پگھلتی, میں نے لفظ کہا تھا برف پگھل رہی, اگر برف پگھلتی دکھائی دے رہی ہے تو یہ خوش آئند. جی سر, اینڈنگ ریمارکس میں تھوڑا سا بتا دیں کہ آگے جاتے ہوئے ایک تو ہم نے ایک بتا بھی دیا کہ نون لیگ جو ہے وہ بڑی اس ٹائم تھوڑی سی ڈومیننٹ, اسے کہہ دیں کہ وہ سب سے دکھائی دے رہی ہے اور مطالبے بھی کیے جا رہے ہیں ساری. سر, الیکشن تک کون سی پارٹی ان کے مقابلے میں زیادہ مضبوطی کے ساتھ آئے گی؟ دیکھیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انتخابی اتحاد پہ. ہم 3-4 پروگراموں میں کہہ چکے ہیں کہ اگر پی ڈی ایم بحال ہوتی ہے اور پیپلز پارٹی اس کا حصہ بنتی ہے, 2 باتیں. ٹھیک. اور تیسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے روابط, ٹھیک ہے, ان کے جو ہیں وہ زیادہ مضبوط مستحکم ہوتے ہیں. کوشش ہو رہی ہے زرداری صاحب اور میاں نواز شریف کی ملاقات ہو جائے. میں نے پہلے بھی کہا تھا ہونے والی ہے. جیسے زرداری صاحب کی صحت ٹھیک ہوگی, وہ لاہور تشریف لائیں گے تو وہ اور ان کے فرزند ارجمن جو ہیں بلاول صاحب, وہ میاں نواز شریف سے ملیں گے. شہباز شریف صاحب کراچی بھی جا رہے ہیں, یہ بھی میری اطلاع ہے, وہ وہاں جا کے ملاقات بھی کر سکتے ہیں. اگر یہ جماعتیں اکٹھی ہوئیں اور پی ڈی ایم بحال ہو گیا, ٹھیک ہے, تب معاملہ کچھ اور ہوگا. لیکن اگر پی ڈی ایم, دوسری بات وہ کل بھی ہم نے کہی کہ اگر تحریک انصاف کو الیکشن میں حصہ لینے کے سے نااہل کر دیا جائے, خدا نہ خواستہ, آنے والا کل جو ہے وہ ایسا فیصلہ آتا ہے سائفر کیس میں, توشہ خانہ میں, اس طرح کرے ان پہ الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ قدغن لگا سکتا ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گے. اگر وہ نہیں لڑیں گے الیکشن تو پھر ایک کھلاڑی کو ہاتھ باندھ کے آپ میدان میں پھینک رہے ہیں اور دوسرا جو آزاد ہے, تو آزاد کا مقابلہ اس سے تو آپ کروا نہیں سکتے جو پابند سلاسل ہے. آپ آزاد کا مقابلہ آزاد سے کرائیں گے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں نون لیگ اپنے امیدوار کھڑے کرتی کہ نہیں کرتی. استحکام پارٹی پاکستان پارٹی کا وجود کہاں ہے, کہاں تک چلے گا. پھر جو پارلیمنٹیرین ہے تحریک انصاف کا, وہ کیا کرتے ہیں, یہ ایک اور جماعت بھی بن رہی ہے, یہ بھی میری اطلاع ہے, وہ کہاں کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے, شاہ محمود قریشی کا مستقبل کیا ہے, چودھری پرویز علی کا مستقبل کیا ہے, یہ سارے فیصلہ یہ قبل از وقت ہے ابھی یہ کہنا کہ کس کا کس سے مقابلہ ہوگا. لیکن بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, یہ بات میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن بڑا جو ہے نا وہ دھانسو قسم کا ہوگا, اور وہ دھانسو الیکشن جو ہے نا اس کے نتائج جو ہیں وہ آئدر دس وے اور دیٹ وے, ٹھیک ہے, وہ بھی کچھ مختلف ہو سکتے ہیں ہمارے خیالات سے, ہماری توقعات سے. کچھ خیالات ہیں, کچھ کی توقعات ہیں, تو وہ دونوں کو پلٹ سکتے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. اور یہاں پر یہ بات بڑی مزے کی انہوں نے کہہ دی ہے کہ دھانسو قسم کے الیکشن ہو سکتے ہیں. آگے تحریکیں کس طریقے سے دوبارہ بحال ہوتی ہیں یا پھر کوئی اور پارٹی سامنے ابھر کے آتی ہے, کس طریقے سے آتی ہے, یہ سارا ہمیں وقت بتائے گا. آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں. آپ سب سے ملاقات ہوگی ایڈیٹوریلزم کے اگلے پروگرام میں. تب تک ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.